انظروا الی ثمرہ. ابھی بھی انار سمجھ میں نہیں آیا نا, آپ کہتے ہو سکتا ہے لا آف چانس کے تحت, تو اللہ آپ الگ سے کہہ رہے ہیں انظروا الی ثمرہ, ذرا اس انار کے پھل کو دیکھو. ڈاکٹر دیکھتا ہے, ڈاکٹر کس نیت سے دیکھتا ہے؟ یہ انار جو ہے چھیلنے کا طریقہ کیا ہے. حکیم دیکھے گا تو چھلکے کھلائے گا, انار چھڑوا دے گا آپ کو. حکیم لوگ کہتے ہیں چھلکے کو صفوف بنا کے کھاؤ, پیٹ کے لیے مفید. ہر شخص کی اپنی اپنی فیلڈ ہے نا, کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر کہے گا یہ انار جو ہے یہ اس کے یہ فائدے ہیں, اس میں اتنا آئرن ہے, اتنا میگنیشیم ہے, اتنا پوٹاشیم وغیرہ وغیرہ, مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے اس کے اندر. ایسا نہ ہو میگنیشیم کی کمی جس میں وہ انار کھانا شروع کر دے, ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. تو اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, جوس نہیں پیو, ڈائریکٹ ایسے کھاؤ مزے اڑاؤ اللہ کی نعمتوں سے, لیکن خدا کو بھول جاؤ. جب وہ کہتا ہے فجر کی نماز پڑھنے آؤ, کون خدا, کس کی نماز؟ انار تو انگریز بھی کھاتے ہیں. انگریز نے انار پہ ریسرچ کر کے چاند پہ پہنچ گیا, جوس کے ڈبے بنا دیے, اور یہ مولوی ہمیں کس میں لگا رہے ہیں؟ فجر پڑھو, پھر ظہر پڑھو, پھر عصر پڑھو, پھر مغرب پڑھو, پھر عشاء پڑھو, اور پھر وتر بھی پڑھو, اور رمضان میں تراویح بھی پڑھو. کس چکر میں ڈالا ہوا ہے انگریز. آج نا یہ انگریز کا بت, میں ہر بیان میں انگریز کو کیوں رگڑتا ہوں, آج پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت نہیں ہو رہی ہے, آج ایک ایسے بت کی عبادت ہو رہی ہے جس کو مغربی دنیا کہا جاتا ہے. ان کی سائنسی ترقی سے اتنا متاثر ہو گئے کہ جو چیز ان کے پاس نہیں ہے, جسے تہذیب کہا جاتا ہے, وہ بھی ہم ان سے لینا شروع کر دیے. جو چیز ان کے پاس نہیں ہے, جنہیں خدائی تعلیمات کہا جاتا ہے, وہ بھی ہم ان سے لینا شروع کر دی ہم لوگوں نے. اس لیے جتنی جس کی حیثیت ہو اتنی حیثیت دو. تو اللہ کہتے ہیں اس انار کو تم نے 20 طریقے سے دیکھا ہے, اب ذرا میری جو آنکھیں میں تمہیں دے رہا ہوں اس طریقے سے دیکھو. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی, اس کے پکنے کے عمل کو اور پھل دینے کے عمل کو ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو, تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہ لا آف چانس کے تحت ایسا درخت پیدا نہیں ہو سکتا. اتنا پہلے پھول پیدا ہوتے ہیں, اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں, تو نر مادہ پھولوں کا ملاپ. مکھیوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم سے جو قدرت کام لے رہی ہے وہ اصل میں انسان کو انار کھلانے کے لیے لے رہی ہے. پہلے پھول پیدا ہوتا ہے جو مکھیوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. اس پھول کو پتا ہوتا ہے کہ مجھ میں حسن اس لیے دیا کہ کیڑے مکوڑے اور مکھیاں میری طرف اٹریکٹ ہوں. اس پھول کو پتا ہوتا ہے؟ اگر پتا ہوتا تو وہ پھول خوشی سے پھولتا نہیں. کہتا ہے یار میرے حسن کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان. پھول پیدا ہوتے ہیں, یہ لا آف چانس کے تحت نہیں ہے بھائی. اس پھول اگر وہ نہ پیدا ہو, پھل پیدا نہیں ہوگا. وہ پھول خوبصورت, خوشبودار اور اٹریکٹیو تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. تتلیاں اس کے اوپر بیٹھتی ہیں, تو 2-3 پھولوں پہ جب وہ بیٹھتی ہیں تو ان پھولوں کے نر اور مادہ ریزوں کا, ذروں کا ملاپ ہوتا ہے. پھر اس ملاپ سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھل. پھول گر جاتا ہے, پھول کی ڈیوٹی اللہ نے جو تھی وہ ختم, اتنا سا کچا پھل پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اب اس کے پکنے کے عمل کو دیکھو. شروع میں کچا, ابھی کھانے کا نہیں ہے, ہرا ہے, کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. ہوتے 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 ایسے قندھاری انار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, ایسے پھٹتے ہیں اور رس گرنا شروع, اور بزبان حال مسکرا کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے. یعنی میں انار کو یہ تعبیر کرتا ہوں کہ پھٹ کے مسکرانے لگتا ہے. صحیح ہے نا؟ جب میٹھا انار ہوتا ہے نا, پھٹ جاتا ہے, وہ رس ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر سے. کیسے مزے کے انار ہوتے ہیں. انار بہت زبردست پھل ہے, کھایا کرو. انار کے جوس, یہ ڈبے شبے چھوڑ دو. جتنی اچھی کمپنی ہو کہ انار کا جوس ہے تو یہ اتنی کمپنی کا لیا ہے, بیکار. بیوقوفوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ ڈبے. تو انار کھاؤ ڈائریکٹ. تو اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی. آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس پورے پروسیس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں, جن کو خدا مل نہیں رہا لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر دلائل سے ثابت ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. ان کے لیے جنہوں نے فرض کیا ہوا ہے ڈارون ہی ہے سب کچھ, ایوالو ہی ہوا ہے, یہ خود سے ہی, یہ سب کچھ خود سے ہو رہا ہے, خدا کا انکار ہی ہر قیمت پہ کرنا ہے. ان کو صرف انار کھا کے چھل کے پھینک دیں, وہ انار دیکھ کے خدا پہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ ضدی ہیں, ہر دھرم میں وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے.